अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रलीना, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज इस वक्त की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो गुल प्लाजा एमेजन रोड पर, अगर आपने देखा हो तो उसमें आग भड़क उठी है और हज़ारों दुकानें उसमें हैं, सैकड़ों दुकानें उसमें हैं जो मुतासिर हुई हैं। अब तक के तीन अफराद की तो कंफर्म मेरे ख्याल हो गई है। खबर मेरे पास जो आई है हलाकतें, और ज़ख्मी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और वही होता है जो हमेशा फायर ब्रिगेड अव्वल तो टाइम पर पहुँचती नहीं, अगर पहुँच जाए तो पानी नहीं होता। आज भी यही हुआ है। कोई मदद को नहीं पहुँचा, अपनी मदद आपके तहत वो बेचारे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया ने जब शोर-शराबा किया, तो उसके बाद फिर लोग पहुँचना वहाँ शुरू हुए हैं। हाँ, रेंजर्स मौजूद थी, रेंजर्स पहुँची फ़ौरन, और ज़ाहिर है रेंजर्स वाले बेचारे जो कुछ कर सकते थे, अपनी मदद आपके तहत वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और हैं। और उसके बाद फिर सियासी जमातों को होश आएगा और फिर नंबर बनाने वहाँ पहुँचेंगी सारी। खैर, जिस वक़्त ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, उस वक़्त तक तो बहरहाल ये ही बात है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब ये गुल प्लाज़ा में मैं खुद जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने कर्ज़ा लेकर दुकानें वहाँ ली थी, अपना कारोबार कर रहे थे। रोटी-रोज़ी बेचारे अपने बच्चों के लिए, हर शख़्स कोशिश कर रहा होता है कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा और हम इसको लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन जो अब ये जो आग इतनी ज़्यादा लपेट में गुल प्लाज़ा को लिया है, जो तबाही होगी, बर्बादी होगी, और फायर ब्रिगेड वालों को मैं क्या कहूँ। अभी हमारे चैनल में एक जगह मसला हुआ था, आग लगी, और उसके बाद हमने देखा कि हम फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, वो ड्रामेबाज़ी चलती रही फायर ब्रिगेड वालों की, कहाँ है, ऑफ़िस कहाँ है, लोकेशन क्या है, फलाँ है। और जब आग बुझ भी गई, उसके भी कोई 1 घंटे के बाद मौसूफ़ वहाँ पहुँचे और फिर कहने लगे, "अच्छा यहाँ था, हमें पता नहीं था और ये नहीं था।" ये हाल बहरहाल। और इतना बड़ा शहर है, 3-4 करोड़ की आबादी, और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी हैं, ये भी आपको हैरतज़दा होंगे। अच्छा, एक और बात, बहस मुबाहिसा एक और बात पर बहुत ज़्यादा हो रहा है जी कराची में, ख़ासतौर पर मीडिया पर। एक इंटरव्यू दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब के इंटरव्यू पे मैं आता हूँ, क्या बात हुई है, या बानी मुर्तज़ा पे भी। लेकिन अच्छा, बानी मुर्तज़ा से राब्ते हुए हैं, ये 2-3 सीनियर सहाफ़ी हैं। वो इस बात को बाकायदा तौर पर कन्फर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स में बताया है कि जी बानी मुत्तहदा से जिनके राब्ते होने चाहिए थे, उनके राब्ते हुए हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो भी आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में रखूँगा। पहले इस पे आ जाइए जो बहुत ज़्यादा खबर गर्म है, शरारतन कह लीजिए, क्योंकि कादिर मंदखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए हैं, और ये उसी इलाके से इलेक्शन में हिस्सा लिया था इन्होंने, जिस इलाके से इस बार जीते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। और पिछली बार ये वहाँ से जीते थे, इस बार ये हार गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब 47 पे बने हैं और 45 का एमएनए में हूँ। अच्छा, उन्होंने एक प्रोग्राम में जी टीवी की शिरकत की और उसमें उन्होंने कहा, जी मेरा और मुक़ब्बरे ख़ास का एक ही हल्का है। जिस पर एंकर ने पूछा कि जनाब, आपका और मुख़ब्बरे ख़ास का, ये मुख़ब्बरे ख़ास कौन है? तो उन्होंने कहा, आप नहीं जानती, पूरा शहर जानता है। उन्होंने एंकर ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल। तो सोशल मीडिया पर बड़ा एक क्लिप वायरल हुआ कि जी मुस्तफ़ा कमाल यानी कि एमके, इसका मुख़फ़्फ़फ़ मुस्तफ़ा कमाल का है, मुख़ब्बरे ख़ास का है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, वायरल करने वालों ने किया। तो अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये हल्का है, और इस हल्के में अब तक 2 साल में कोई काम उन्होंने नहीं कराया। उन टीवी पे बैठकर उन्होंने कहा कि जी एक टंकी पार्क में किसी ने बनाई थी और वो बड़ा, उसपे ये हुआ और फलाँ हुआ, ये बहरहाल ये हो गई। नेक्स्ट इंटरव्यू जी टीवी पे उसी एंकर ने किया जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और उनसे जहाँ बहुत सारी उन्होंने बातें की, वहीं ये सवाल भी किया। सवाल क्या था? ये स्टेटमेंट था कादर मंदखेल का, वो जानबूझ के फिर उन्होंने सहाफ़ी, ज़ाहिर है एंकर का होता है बाज़ दफ़ा शरारत का मूड, तो फिर उन्होंने वही सवाल रख दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब के सामने कि जनाब ये मुख़बिर ख़ास आपके बारे में फ़लाँ-फ़लाँ ने ये कहा है मंदखेल ने। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी मेरा ये लेवल नहीं है कि कादिर ख़ान मंदखेल जैसे लोगों की बात का मैं जवाब दूँ। और फिर इस पे सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया कि जी ऑल ऑल अबाउट एमक्यूएम का जो पेज है, एमक्यूएम पाकिस्तान का, उस पे फ़ौरन कट कर दिया गया, बता ही नहीं रहे क्या हुआ, फलाँ, 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 फलाँ। सोशल मीडिया पे खबरें फिर इस तरह की बनती हैं। तो ये मकबरे ख़ास अब ये टाइटल चला रहे हैं बहुत सारे लोग कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल के बारे में कि यार ये है मुख़फ़्फ़फ़ और फलाँ, फलाँ, फलाँ। मैं देख रहा था ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप वगैरह पे भी ये चला रहे हैं, और कादर मंदखुल साहब का वो जुमला भी चला रहे हैं, उस टेलीविज़न का भी। अच्छा, अब बात आ गई कि जी बानी मुर्तज़ा की बात करने से पहले अनीस एडवोकेट साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, और अनीस एडवोकेट के बारे में आप जानते हैं, एमक्यूएम के इब्तदाई लोगों में वो शामिल रहे, और 90s के दौर में भी वो एमएनए बने थे। जिस वक़्त जो आज के जो बहुत सारे बड़े रहनुमा हैं, वो उस वक़्त तक एमपी भी नहीं बन सके थे, उस वक़्त वो एमएनए थे, सीनियर आदमी थे।
پھر بانی متحدہ کے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہے وہ لندن میں، کوئی میرا خیال ہے 15-20 سال۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پھر انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا اور مصطفیٰ کمال صاحب کی تمام باتوں کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے کہا تھا سب کچھ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کا میں ٹکٹ بھی دیتا ہوں، میں یہ بھی اس انٹرویو آپ نے سنے ہوں گے کہ آئیے جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو کہا کہ آئیے میں ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو، چلتے ہیں اور آپ رابطہ کیجیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا اور وہ کہا، اور بانی، کیونکہ وہاں جو کیس ہوا اس میں ظاہر بانی متحدہ کو تو شامل تفتیش انہوں نے نہیں کیا، یا ان پر تو انہوں نے ملبہ نہیں ڈالا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے جس میں انیس ایڈوکیٹ خود بھی شامل تھے، تفتیش بڑی خطرناک قسم کی ان سے ہوئی، انہوں نے بتایا۔ لیکن پاکستان میں جو ہوا، تفتیش ہوئی، جو 3 لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اس میں بانی متحدہ کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا، لیکن جو لندن میں ہوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ، وہاں تو ظاہر ان کو پکڑا ہی نہیں گیا۔ ہاں وہاں ایک اور افتخار صاحب پکڑے گئے، دیگر لوگوں کی بات ہوئی۔ بانی متحدہ کو جو انہوں نے حراست میں لیا تھا وہ کیس تھا منی لانڈرنگ کا، جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں تقی کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے اور یہ سارے واپس بھی کر دیے، خیر وہ کیس الگ ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں بانی متحدہ کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا اس کیس کا، یہاں کی عدالتوں نے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، وہاں تو بالکل کچھ کہا ہی نہیں، اور جس پر پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے سب سے زیادہ قابل لوگ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسے ادارے میں ہیں، اور وہ جس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں وہ کسی کے سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اگر جب کچھ نہیں کہا اور وہاں جن لوگوں نے ان کے خلاف بیانات کسی نے نہیں دیے، تو اس کیس سے اس کا پھر کس طرح تعلق بنتا ہے؟ یہ بحث پھر یہاں پاکستان میں ہوتی ہے۔ خیر، تو ان کا انٹرویو کیا تھا فہیم صدیقی صاحب نے، اور فہیم صدیقی صاحب نے انیس ایڈوکیٹ کا انٹرویو کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد چونکہ کچھ اور چیزیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان کی تھیں، اور اس بار جو بیان کی تھی اس میں انیس ایڈوکیٹ صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تو 5 منٹ کی مار ہے، ایک پریس کانفرنس کی مار بھی نہیں ہے، 5 منٹ میں بات کروں پریس کانفرنس میں، یہ کام تمام۔ لیکن اور انہوں نے کہا ان کو فوری حراست میں لے لیں اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، روالے مار نہ دیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو پھر انیس ایڈوکیٹ کا انہوں نے فہیم صدیقی نے کہا میں دوبارہ انٹرویو لوں گا، وہ کہتے ہیں یہ بات بھی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں فہیم صدیقی صاحب کہ جی انیس ایڈوکیٹ صاحب کو دوسری بار میرے پروگرام میں شریک ہونے سے روکا گیا۔ اب کس نے روکا انیس ایڈوکیٹ کو تو خود ہی بتا سکتے ہیں، یا ان سے شیئر کیا ہوگا فہیم صدیقی صاحب سے، وہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کس دن ہم نے پروگرام کا سوچا تو پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے، انیس ایڈوکیٹ صاحب سے یا فہیم صدیقی صاحب سے۔ خیر یہ بات، اور پھر 2-3 صحافی ایسے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بانی متحدہ سے پچھلے 2-2.5-3 مہینوں میں رابطے ہوئے ہیں جن کے ہونے چاہیے، اور انہوں نے پیشکش کی بقول ان کے کہ جی ایم کیو ایم کے حوالے سے، جس پر انہوں نے کہا کہ جی فلاں 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 شخص مجھے، اگر میں واپس آتا ہوں یا میری سیاست کی بات واپس شروع ہو جاتی ہے، پابندی ہٹ جاتی ہے، تو یہ لوگ مجھے نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے وہ نام بھی کچھ صحافیوں نے باقاعدہ طور پر لے دیے ہیں کہ جناب یہ نام تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ مجھے نہیں چاہیے، ان پہ کانٹا لگا دیا۔ تو اس کہا جاتا ہے اس پر بڑی بحث و مباحثہ ہوا، 3-4 لوگوں کو قبل قبول بھی انہوں نے کر لیا، لیکن پھر 2-3 نام ایسے تھے جن پہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ تو نام مجھے بالکل نہیں چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی فیصل سزواری ہیں، انیس ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور انیس قائم خانی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، خالد محمود صدیقی، جس طرح ان صحافیوں کے بقول نام، اور شرائط تھیں کچھ کہ جناب آپ بہت ہو گیا، ایم کیو پاکستان سے چلے گی، آپ چونکہ بانی و قائد رہے ہیں، بانی تو ابھی بھی ہیں، تو بہرحال آپ اپنی سیاست ایج بھی ہو گئی آپ کی، ختم کریں، کسی کو نومینیٹ کر دیں، کسی کی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ آئندہ کو کہتا رہتا یہ شخص ہوگا، وہ پاکستان میں سے کوئی ہو یا لندن سے کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کہیں اور وہ شخصیت موجود ہو ایم کیو ایم سے جس کا تعلق رہا ہوگا پہلے، جس کو بھی آپ نومینیٹ کریں گے وہ پھر اس کو چلائے، باقی آپ اپنی جو بقیہ زندگی ہے سکون سے یہاں گزاریں، اور باقی ظاہر پانی ہے آپ تو باقی صلاح مشورے میں آپ شامل رہیے گا۔ تو کہا گیا کہ جی یہ جو باتیں ہوئیں اور یہ جو شرائط ان کے سامنے آئیں تو بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، وہ چلیں کس دن تفصیل اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بے شک کوئی اسپیس نہ دیں، آپ یہ تمام باتیں میں نہیں مان سکتا۔ تو یہ باتیں بھی کچھ صحافی کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر اپنے بلاگس میں اس پر بات کر چکے ہیں۔ اور لاسٹ خبر جو ہم نے دی تھی آپ کو غالباً ہفتہ پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع دوبارہ کرنے اور وہ کیس فائنل کر کے انہوں نے
لاہور ہائی کورٹ میں دینا ہے، اور وہ جو پابندی ان پہ لگی ہے 2015 میں، اس حوالے سے بھی، اور جو 22 اگست کو تقریر ہوئی اس حوالے سے بات بھی ہوگی، لیکن پابندی جو لگی تھی لاہور سے، وہ 2015 میں لگی تھی، اسی سلسلے میں دوبارہ وہ رابطہ ان کی ٹیم کرے گی، اور جس میں میں نے پچھلے شاید 2-3 پروگرام پہلے بھی کہا تھا آپ سے۔ اور اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، اس میں نے گل پلازا کے حوالے سے آپ سے بات کی، اس وقت بھی بڑی خطرناک وہاں صورتحال ہے، 3 افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس سے کون کون سیاسی جماعتوں کے رہنما اور یہ سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور کس طرح ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا سکتی ہے۔ بڑے خطرناک قسم کی آگ ہے، کہا جاتا ہے جی پورے تقریباً عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ ظاہر کراچی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی کس سے کیا ہوئی ہے گل پلازا کی آگ کے حوالے سے، ظاہر یہ صبح تک خبریں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اس وقت تک تو جس وقت پروگرام کر رہا ہوں آگ پہ قابو پانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ اور کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں، اور اس کا بھی حل جس طرح کہا جاتا ہے نا، پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر کے چلنا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیش پہ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کراچی کے مسائل بھی اگر حل کرنے ہیں تو سب کو اکٹھا ایک پیش پہ آنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی حکومت ہے، 17 سال ہو گئے ہیں، ان سے جن لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، تو ان سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں کہ جناب کتنا موقع مزید دیا جائے، کتنی صدیاں آپ کو دی جائیں تو کراچی کو آپ لاہور جیسا بنا دیں گے۔ اب تو ہم بات ہی نہیں کر رہے پیرس بنا دیں گے آپ، اب تو ہم بات ہی نہیں کر رہے لندن بنا دیں گے آپ، فرینکفرٹ بنا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور جیسا بنا دیں، جس کے بارے میں جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے صوبے کا بجٹ اٹھا کے لاہور بنا دیا۔ آپ نے سارے صوبے کا بجٹ بنا کے کراچی نہیں بنایا، تو پھر پورا صوبہ بنا دیا ہوگا، جس طرح آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تو پاکستان کے صوبے سے ہے ہی نہیں، دنیا کے پتہ نہیں کن ممالک سے اور کن شہروں سے مقابلہ ہے آپ کا۔ تو خدا را، ہم تو کہتے ہیں پورے سندھ کو بنائیں، کراچی الگ نہیں ہے سندھ سے، سندھ میں شامل ہے نا کراچی بھی، تو پورے سندھ کو آپ بنا دیں، یا کم از کم کسی ایک شہر کو ماڈل سٹی کم از کم بنا دیں، وہ کراچی ہو، وہ لاڑکانہ ہو، وہ سکھر ہو، وہ حیدرآباد ہو۔ لیکن کراچی کو اس لیے زیادہ غم و غصے کا اظہار پورا پاکستان کرتا ہے کہ یہی کراچی ہے جو پورے پاکستان کو 65-70% ریونیو دیتا ہے، اور پورے سندھ میں سب سے زیادہ 97% ریونیو کہاں سے اکٹھا ہوتا ہے؟ وہ کراچی سے ہوتا ہے۔ باقی پورے صوبے میں صرف 3% ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 97% شہر دے رہا ہے تو اس پر زیادہ پیسہ لگا کر مزید اس کو ترقی دیں، مزید یہاں کاروبار بڑھے گا۔ منی پاکستان ہے ویسے بھی کراچی، تو اور لوگ آئیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آئیں جی بالکل یہاں آئیں، کاروبار کریں، پاکستان سب کا ہے، امن و امان ہو اس شہر میں، روزگار مزید، لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا استحصال نہ ہو، وہ بے روزگاری ان کی نہ ہو، کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سرکاری نوکریاں لے کے بیٹھے ہوں، اور ہم ہی جو یہاں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، جو پاکستان بنا اور یہاں ہم آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں نوکری نہیں مل سکتی، وہ جو آ رہے ہیں وہاں سے ان کے پاس ڈومیسائل چونکہ دوسرا ہے، ان کو نوکری مل جائے گی۔ یہ بات نہ ہو، میرٹ پہ تمام فیصلے۔ اب تو کوٹا سسٹم والی کہانی جو آپ نے شروع کی تھی 73 میں، اب 40%، اب تو اس بات پہ لوگ آ گئے ہیں کہ جی وہ 40% ہی دے دو یار، میرٹ کی ایسی تیسی، میرٹ کو تو جس طرح ماشاء اللہ میڈیکل کالجز میں داخلے ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم سب کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت۔